السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے زندہ میں سے مردہ کو اور تو ہی نکالتا ہے مردہ میں سے زندہ کو۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اور اللہ کو یہ بات کہی تھی کہ تو ہی بادشاہت دیتا ہے، تو ہی چھین لیتا ہے، عزت ذلت سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبوت کا ہم میں سے آنا یہ ہمارا حق ہے، اور عیسائی سمجھتے تھے کہ ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی بادشاہت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا دے گا۔ چونکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بدل دیا اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ بادشاہت عطا کرتا ہے۔ تو پھر اس کی ایک بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ فرمایا کہ تو ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی کبھی دن بڑے، کبھی راتیں بڑی، کبھی دن چھوٹے، کبھی راتیں چھوٹی۔ بعض ملکوں میں رات 3-4 گھنٹے کی ہے اور باقی دن ہے، بعض میں دن اتنا چھوٹا ہے 3-4 گھنٹے کا اور باقی ساری رات ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 3 یا 6 ماہ میں یہ روشنی اور اندھیرے کا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ ان علاقوں کے لوگ یہ بہت شدت سے اس بات کو چاہتے ہیں کہ ان کے دن رات بھی پاکستان کے اور ہندوستان کے دن رات کی طرح کے ہو جائیں۔ ان کو یہ چیز پسند ہے، اسی لیے وہ ان ملکوں کو فتح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ خالصتاً اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے نہ تو وہ اپنے دن رات بدل سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ جو اللہ دن رات کی تبدیلی کرنے پر قادر ہے، بادشاہی کا اور ذلت کے دینے کا وہی اختیار رکھتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ زندہ میں سے تو مردہ چیز کو نکالتا ہے۔ کہ دیکھیں کہ مرغی، اسی طرح انڈے دینے والے تمام جانور زندہ ہوتے ہیں، لیکن انڈا بالاتفاق مردہ ہے۔ اور پھر ان مردہ انڈوں میں سے اور جو یعنی انسان یا بعض چیزیں جو پانی سے پیدا ہوتی ہیں، پانی کے مردہ قطرے میں سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ اولاد پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اسی کی قدرت ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بے شمار بے اولاد جوڑے اس بات کی منہ بولتی دلیل ہیں کہ اولاد کا دینا یا نہ دینا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، تو پھر بادشاہی بھی وہی دے سکتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یہاں اللہ تعالیٰ نے رزق فرمایا کہ تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو رزق سے مراد کھانا پینا بھی ہے، صحت بھی ہے، اس سے مراد وحی الہی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتی ہیں، تمام اوصاف، تمام قسم کی قدرتیں، یہ سب چیزیں یہ رزق میں آ جاتی ہیں، ہدایت بھی اور ہدایت کا نہ ہونا، یہ سب۔ تو فرمایا کہ جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، تو پھر نبوت بھی جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، کسی سے مشورہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ پکڑے مومن کافروں کو دوست
مومنوں کے علاوہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا بھی حقدار نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو ڈرنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے لوٹ کے جانا۔ یعنی جب دن رات، زندگی موت، رزق، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو پھر کافروں کے ساتھ دوستی گانٹھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اور ان کی خاطر و مدارت کر کے عزت حاصل کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی کسی بھی کام کا اجر اور ثواب نہیں۔ اس طرح کی دوسری تمام آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ کاروبار کی خاطر یا کسی رشتے کی خاطر کفر والے ملکوں میں جا کر سکونت اختیار کرتے ہیں، اسلامی ملکوں سے نکل کر کافر ملکوں میں رہائش اختیار کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ کاروبار کے لیے جائیں یا کسی بھی مقصد کے لیے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں رہ کر یہ لوگ دین کے اوپر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو کافروں کے ماتحت ہو کے رہنا پڑے گا، ان کی خوشنودی کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اس طرح کے سارے کام کرنے پڑیں گے۔ اور پھر یہ سوال ہے کہ پیدا ہو جاتا ہے یہاں کہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کیا کریں، تو ان کی مجبوری ہے، جو اس ملک کے رہائشی ہیں پہلے سے، وہ ان کی مجبوری ہے۔ تو وہ بھی یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو کوئی ہیلا نظر آئے، کوئی رستہ نظر آئے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے علاقوں سے ہجرت کر کے اسلامی علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ بہرحال اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی مجبوری ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح کے مجبور ہیں۔ الا المستضعفین، کہ وہ مستضعفین میں کمزور لوگوں میں شامل ہیں یا بہانہ بنا رہے ہیں۔ بہرحال ایسے ملکوں میں جا کر سکونت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، یعنی جو ایسا کرتا ہے عزت حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، یا اور کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، کافروں کے ملک میں جانا، کافروں سے دوستی بنانا اور تعلقات قائم کرنا، اس کو پھر اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا، یعنی نہ برکت، نہ رحمت، نہ کوئی بخشش، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو ڈرنا، یعنی اگر مسلمان تھوڑے ہیں اور ان کے پاس اٹھ کر کسی اور جگہ پر جانے کا بھی سامان نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ معمولی الیک سلیک رکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی سطح پر یا یعنی قبیلوں اور محلوں کی سطح پر اگر کوئی کسی کافر کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرتا ہے تو اس میں اجازت ہے کہ وہ ان کے ساتھ لیکن جنگ بندی کی شرائط ایسی ہونی چاہیے جس میں مسلمان کی تذلیل اور تحقیر نہ ہو، بلکہ مسلمان کی عزت اور ان کا رعب و دبدبہ بڑھ جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہو یا ان کے ساتھ کوئی اپنے بچاؤ کے لیے الیک سلیک رکھے ہوئے ہو، تو پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس سے آگے نہ بڑھو کہ الیک سلیک کرتے کرتے ان کے گھروں سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، شادیاں شروع کر دو ان میں، نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے لوٹ کے جانا، یعنی یہ بات یاد رکھو کہ موت کے بعد کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، تو جس اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے اس اللہ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہمارے دلوں میں بھرپور ہونی چاہیے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، یا تم اس کو ظاہر کرو، او تبدوہ، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے اور زمینوں میں کیا ہے۔ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اور وہ جانتا ہے اس چیز کو، ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی ارض و سماوات کی مخلوقات میں سے کوئی بھی
نہ فردن نہ جمعن، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے اور ان کے علاقوں میں جا کر رہائش کرنے سے منع کیا، ان کی نوکری کرنے سے منع کیا، ان کی ماتحتی سے منع کیا، تو ساتھ ہی یہ بات کہہ دی کہ دلوں کے راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اگر ظاہری طور پر ایسا نہیں کرو گے لیکن دلی طور پر رجحان ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا کل نفس، ہر شخص، ما عملت، اس نے جو بھی عمل کیا، من خیر یعنی بھلائی کا عمل ہو یا برائی کا، محضرا وہاں موجود ہوگا، حاضر کیا ہوا۔ جس دن پائے گا ہر شخص ما عملت من خیر محضرا، جو اس نے نیکی کا عمل کیا، حاضر، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی، گناہ کیا، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی وہاں موجود ہوگی۔ کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نامہ اعمال سے گم نہیں ہوگا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تود مجرم پسند کرے گا، لو ان بینہا اگر بے شک اس کے درمیان، و بینہ اور اس کے گناہوں کے درمیان، امدم بعیدا دور کی مسافت ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بعض اعمال اور بعض چیزوں کی ایسی شکلیں ہوں گی جن کو ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح قرآن مجید کا آتا ہے کہ قرآن مجید انتہائی خوبصورت شکل میں اللہ کا عرش کا پایا تھام کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ، جس نے مجھے پڑھا اور میرے مطابق اس نے زندگی گزاری، اس کو جنت سے ملا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کو جہنم میں ڈال دے۔ ایک یہ بھی ذکر آتا ہے کہ صلہ رحمی تعلقات، یہ بھی اللہ کا عرش کا پایا تھام کے کھڑے ہوں گے، اور اب بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ من وصلنی، اے اللہ جو مجھے ملائے اس کو جنت سے ملا دے، اور جو مجھے کاٹے اس کو جنت سے کاٹ دے۔ تو ایسے ہی یعنی بعض نیکیوں کا ذکر آتا ہے، اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے گناہ اور نیکیاں یہ شکلوں میں موجود ہوں گی۔ تو پھر جب ان بھیانک شکلوں کو مجرم دیکھے گا، جو اس کی یعنی گناہوں کی بنی ہوئی شکلیں ہیں، تو پھر اس دن یہ چاہے گا کہ کاش کہ مشرق مغرب کی طرح کی دوری ہمارے درمیان پیدا ہو جائے، یعنی یہ مجھے جو گناہ ہیں بدترین شکلوں میں یہ مجھے نظر نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہ پھر ہی چھوٹ سکتا ہے، ورنہ گناہ میں لذت ہوتی ہے اور نیکی میں کچھ اشکال ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ نیکی کی لذت آہستہ آہستہ محسوس ہوتی ہے، جس طرح ایک نماز کا عمل ہے یا روزے کا یا کوئی بھی نیکی، تو ابتداً تو اس کو کرنا مشکل ہی لگتا ہے نا، لیکن جب آہستہ آہستہ انسان کے رگ و ریشہ میں نماز کی محبت رچ جاتی ہے تو اسے اللہ اکبر کہہ کے سکون ہوتا ہے، اور وہ بڑے اطمینان اور سکون سے، پیار سے، محبت سے نماز پڑھتا ہے۔ اور اگر وہ یعنی اللہ کے خوف کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہو تو پھر اس میں اس کے لیے کوئی لذت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو اور گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اس سے بڑی شفقت اور کیا ہو سکتی ہے، کہ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکیاں لے کے آئے گا اس کے لیے 10 گنا، اور
برائی کرنے والے کے لیے کہا کہ فلا یجزا الا مثلہا، اس کو تو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ایسے لوگوں کے اوپر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت ہے کہ نیکی کو تو وہ کئی گنا، سینکڑوں ہزاروں گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن گناہ کو نہیں بڑھاتا بلکہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔